بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما بعد، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. سورة البقرہ آیت نمبر 26. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضرب، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضۃ، کسی مچھر کی، فما فوقها، یا اس سے جو اوپر ہے، فأما الذین، تو جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، فیعلمون، تو وہ جانتے ہیں، انہ الحق، کہ بے شک وہی حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو کفروا، کفر کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا، اراد اللہ، اللہ نے ارادہ کیا، بہذا مثلا، اس مثال سے، یضل به، وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے، کثیراً، بہتوں کو، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، بھی، اس کے ذریعے، کس کے ذریعے، مثال، ابھی مثال کی بات ہوگی، تو وہ ہدایت دیتا ہے، بھی کس کے ذریعے، مثال کے ذریعے، کثیراً، بہتوں کو، وما یضل، اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بھی، اس کے ذریعے، کس کے ذریعے، مثال کے ذریعے، الا الفاسقین، مگر فاسقوں کو، نافرمانوں کو۔ یہ آیت رب تعالیٰ کا پورا کلام ہی سبحان اللہ کمال ہے۔ یہ آیت ہمیں بہت سے پیغامات دے رہی ہے۔ پہلی بات تو اللہ رب العزت مثالوں کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال دینا چاہیں تو رب تعالیٰ شرماتے نہیں۔ جس طرح رب تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی سورۃ الحج میں آیت نمبر 73 میں
کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، تم جن کو پکارتے ہو وہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور کوئی مکھی پیدا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ اور وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی کوئی چیز تمہارے سے اڑا لے جائے تو تم اسے واپس نہیں لے سکتے، اتنے تم عاجز ہو، چھوٹی سی مخلوق۔ اور اسی طرح رب تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں مثال دی مکڑی کی، اور اسی طرح رب تعالیٰ نے کتے کی مثال اپنے قرآن میں بیان کی ہے، گدھے کی مثال بیان کی ہے۔ تو جو حجم کے اعتبار سے حقیر ہیں یا معنی کے اعتبار سے حقیر مخلوقات ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو اس چیز میں حیا نہیں آتی کہ وہ ان کی مثال بیان کرے۔ اور مثال کیوں دی جاتی ہے؟ سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے، اور جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس میں کوئی مماثلت ہوتی ہے۔ مثال تبھی دی جا رہی ہوتی ہے کہ جب اس میں کوئی چیز مشترک ہوتی ہے، کوئی سیم چیزیں دونوں کے اندر پائی جا رہی ہوتی ہے، تبھی مثال دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو حیا نہیں آتی کہ وہ کسی بھی چیز کی مثال دے۔ اس سے پہلے رب تعالیٰ نے کافروں کو چونکہ چیلنج کیا تھا کہ بھئی کوئی ایک صورت لے آؤ، اس سے پہلے 10 صورتیں لے آؤ، اس سے پہلے قرآن بنا کر کے لے آؤ۔ تو جب وہ اس میں ناکام ہو گئے تو اب انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے قرآن کے اوپر کہ رب تعالیٰ یہ کیا مثالیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دیتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے رب تعالیٰ کو کوئی حیا نہیں آتی کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی مثال دے، اور جو اہل ایمان ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور وہ اس میں پھر غور و فکر کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے کلام میں رب تعالیٰ نے جو مثالیں بیان کی ہیں وہ اس میں غور و خوض کرتے ہیں کہ ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ اور جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، اہل کفر و فسق و فجور ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی؟ یعنی انہیں یہ تو اب یقین ہو گیا کہ یہ کلام ہم لانے والے نہیں، یہ ہم نہیں لے کے آ سکتے، اس کا مطلب ہے یہ رب کا کلام ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ایمان لے آتے، حق تو یہ تھا کہ اب سمجھ آ گئی کہ بھئی ہم نہیں لے کے آ سکتے اس جیسا کلام، تو اب ایمان لے آتے۔ ہر درمی پر وہ ڈٹے رہے اور آگے سے اعتراضات شروع کیے کہ اللہ رب العزت یہ مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تو رب تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، وہ اس کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، اور بہتوں کو اسی کے ذریعے ہدایت ملتی ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا کلام، اس کا سبحان اللہ یہ معجزہ ہے کہ جو بندہ ہدایت لینے کے لیے اور فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو پڑھتا ہے، اس کو فائدہ ملتا ہے اور ہدایت ملتی ہے۔ اور جو آدمی اس میں کجی تلاش کرتا ہے، کمزوریاں ڈھونڈتا ہے، اور اس میں کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسا میں اعتراض کر سکوں جس سے میں اسلام کو کمزور کر سکوں، تو اس آدمی کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے، کئی ہم نے دیکھا کفار، کئی عیسائی، کئی یہودی، اور کئی ہندو اور کئی دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے کئی تحریف، جنہوں نے قرآن کو اس نیت سے پڑھا کہ چلو دیکھے تو صحیح ہے کیا ہے، شاید کہ اس میں حق ہی ہو۔ جب اس نیت سے پڑھا، زندگی بدل گئی اور ایمان لے آئے۔ تو یہ قرآن ہدایت ہے، ہدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے یا حق کی جستجو میں، تلاش میں اس کو پڑھتے ہیں، ان کو فائدہ ملتا ہے، اور جو کجی تلاش کرتے ہیں تو یضل بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے یا ان مثالوں کے ذریعے رب تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن جو نور ہدایت ہے، یہ ان کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، اور وَيَهْدِي بِكَثِيرًا، اللہ تعالیٰ بہتوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ اور ساتھ یہ بتا دیا کہ گمراہ کون ہوتے ہیں۔ گمراہوں یعنی جن کو رب تعالیٰ گمراہ کرتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، جن لوگوں کو رب تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس قرآن یا ان کے اس میں موجود مثالوں کے ذریعے، وہ کون ہو گئے؟ وہ فاسق لوگ، وہ نافرمان لوگ ہیں، جن کے اندر فسق و فجور ہے، جن کے اندر حق کی تلاش اور جستجو اور تڑپ موجود نہیں ہے، ان کو اس قرآن کے ذریعے گمراہی۔ اور رب تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت اس لیے کی کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، تم کچھ بھی چاہتے ہو نہیں چاہ سکتے مگر وہی چاہو گے جو اللہ رب العزت چاہے گا۔ رب تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دراصل اس لیے کی ہے کہ رب تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ یہ بھی تو رب تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رب تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے، ان مثالوں کے ذریعے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی طرف نسبت اس لیے ہے کہ یہ ہدایت اور یہ گمراہی، یہ رب تعالیٰ کا ایک خاص معیار رب تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ہدایت ملتی ہے، اسی کے اوپر ہی گمراہی ملتی ہے۔
رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، حضور نے فرمایا کہ یا عم قل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ آپ پڑھ دیں، اور بعض روایات میں میرے کان میں پڑھ دیں، ابو جہل وغیرہ یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے آپ نہیں پڑھ سکتے، میرے کان میں پڑھ دیں، اس کلمے کے ذریعے آپ نے ساری زندگی کوئی اسلام کے اوپر عمل نہیں کیا، میری مدد تو کی ہے، آپ صرف ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں، میرے کان میں پڑھ دیں، میں رب تعالیٰ کے حضور اس کلمے کے ذریعے آپ کے لیے لڑائی لڑوں گا اور آپ کو جنت لے کے جاؤں۔ لیکن کلمہ وہ نہ پڑھ سکے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر رب تعالیٰ نے یہ وحی کی انک لا تہدی من احببت، جسے آپ ہدایت دینا چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، یہ ہدایت اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے، اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت بھی ہر ایک کو عطا نہیں کرتا، اللہ رب العزت اسی کو عطا کرتا ہے جو کوشش کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں انہیں ہدایت ملتی ہے، اور جو کوشش نہ کریں بلکہ قرآن میں کجی تلاش کریں اور اس کے اندر ٹیڑھ ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور اس کے اندر فتنہ و فساد اور اہل ایمان کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان کو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے ذریعے پھر ان کو گمراہی مل جاتی ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ اس کلام کو، اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور جو لوگ گمراہ ہیں رب تعالیٰ انہیں بھی اس کلام سے ہدایت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔